پہلا سلاطین اور اس کا 17واں باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا۔ اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے۔ اور دیکھ، میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں، پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے؟ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے۔ اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانے پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا، اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا۔ اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی، اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانے پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا۔ اور ایلیا نے کہا، دیکھ، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔